हैरत अंगेज कम कीमत यानी सिर्फ 3,950 रुपए में। वेलकम बैक ख्वातीन हज़रात। हैदर फारूक अब्दुल्ला साहब जो ज़कात के मुस्तकीन हैं उनको ज़कात देने का जो हद तक अमेज रवैया है कि वो दरख्वास्त लिखते हैं, फिर उनको कोई रिकमेंड करता है, फिर वो जाते हैं, तो क्या ये रवैया दुरुस्त है और क्या इस्लाम ने इस रवैये से हमें मना नहीं किया था? इफ्तिखार साहब, बात यह है कि मैंने एक ऐसे घर में आँख खोली जिसमें ये सब कुछ होता रहा है। ज़कात वसूल होती रही जमात के, उसके लिए वो किन कामों के लिए इस्तेमाल होती रही, सियासी मुस्तंडे पालने के लिए और सियासी कामों के लिए और सियासी नारेबाजियों के लिए और जमात इस्लामी के जो थे ऑफिस में काम करने वाले उनकी तनख्वाहों के लिए। ये सारे काम आप अगर इनके हाथ में दे देंगे, ये मौलवी मुल्लाओं और मौलानाओं के हाथ में और ये सियासी जमातों और मजहबी जमातों के हाथ में इख्तियार दे देंगे, तो अवाम जो है, आम जो मुस्तहीक़ीन है, वो महरूम रह जाएंगे। मैं आपकी विसासत से, आपके चैनल की विसासत से लोगों से कहूँगा कि खुदारा इनको ज़कात मत दो, ना इनको खा लें दो। ये सब लूट खसूट के ये धंधे हैं, इससे बचो और इसे अवाम तक पहुँचने दो खुदा के लिए। ये सियासी कामों के लिए इस्तेमाल होते हैं, सियासी बदमाशियों के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये खुदा के लिए। शुक्रिया ख्वातीन हज़रात। अब आपसे मैं सवाल लूंगा। खुर्शीद नदीम, एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा इससे पहले कि मैं वहाँ पे चल रहा जाऊँ। 1979 से 2011 तक आपका कोई अंदाजा है कितने खरब रुपया ज़कात में इकट्ठा हुआ होगा? एनी आइडिया? मेरे इल्म में नहीं है। अगर 1979 से 2011 तक बेवगान, यतीम, माजूरों, अपाजों और मफलूजों में कोई कमी हुई? नहीं हुई, इजाफा हुआ है। फौजदार, अब आपसे मैं सवाल लूंगा जी। अब आप हाथ खड़ा कीजिए ताकि हम आपसे सवाल आप सवाल करें। मेरा सवाल ये है कि जब हम इस बैंकिंग सिस्टम का हिस्सा बने हुए हैं हम सब लोग, ठीक है, जब कायदे आज़म ने स्टेट बैंक की ओपनिंग सेरेमनी के मौका पे ये कहा था कि हम वेस्टर्न जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसको कॉपी नहीं करेंगे, ठीक है, जब हम वही सिस्टम चला रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, हम उस सिस्टम का हिस्सा बने हुए हैं हम सब लोग, हम सब के अकाउंट्स हैं वहाँ पे, तो हम जब वहाँ पे इंटरेस्ट दे रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, हमारा सारा निज़ाम ही वो है, तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि हम वहाँ पे सिर्फ ज़कात नहीं देंगे? लेकिन मेरे नज़दीक जो है बैंक का इंटरेस्ट जो है वो उस इंटरेस्ट के उसमें नहीं आता, इसलिए इस्लाम ने जिस सूद को हराम करार दिया वो यूजरी है। ये बैंक का जो इंटरेस्ट है ये वो इंटरेस्ट नहीं। देखिए, ये एक बड़ी अच्छी बहस शुरू हो गई है कि हमें अपनी हुकूमत की इस्लाह कैसे करनी है। मैं समझता हूँ कि अगर बैंकिंग के निज़ाम में कोई ख़राबी है तो उसकी इस्लाह की भी हम कोशिश करेंगे। ज़कात के वसूल करने और उसके डिसबर्स करने में कोई प्रॉब्लम है उसकी भी हम इस्लाह करेंगे। हम ये मुतालबा नहीं करेंगे कि पहले हमारे हुक्मरान फरिश्ते बन के आएँ तो उसके बाद हम उनकी बात मानेंगे। हम ग्राउंड रियलिटीज़ को मानेंगे, जो हक़ाइक़ हैं उनको सामने रखते हुए दीन के अहकामात पर मजीद अमल करने के लिए तरगीब देंगे। ये नहीं कहेंगे कि जिन अहकाम पर अमल हो रहे हैं उनको भी विड्रॉ करो। ये सवाल कीजिएगा। मेरा सवाल मोहतरम खुर्शीद साहब से है। वो बार बार अपनी गुफ्तगू में वो 3-4 दफ़ा लफ्ज़ पार्लियामेंट इस्तेमाल कर चुके हैं, तो पार्लियामेंट जिस निज़ाम के तहत तश्कील पाती है उसमें खुर्शीद नसीम साहब, आप इफ्तिखार साहब, कोई इस मुल्क का PhD, कोई इस मुल्क का टेक्नोक्रेट, इस मुल्क का बासलाहियत, वफादार और अहल आदमी उस पार्लियामेंट में जा सकता है? ये पार्लियामेंट सिर्फ 3% तबके के हकूक की मुहाफिज है और चंद सियासी खानदान इस पार्लियामेंट में जा सकते हैं। आप बार बार इस पार्लियामेंट का नाम किस लिए? शुक्रिया, बैठ जाइए। शुक्रिया। मेरा उनसे है तो उन्होंने शेर पढ़ा। वन क्वेश्चन, बैठ जाइए। आपकी बात से मुझे पूरा इत्तेफाक है कि ये पार्लियामेंट उस तरह से उन लोगों पर मुश्तमिल नहीं है जो मैं और आप चाहते हैं, लेकिन बात फिर वही बुनियादी वही है कि अगर एक इमाम मस्जिद ठीक नहीं है तो क्या इसका मतलब यह है कि बाद जमात नमाज पढ़नी छोड़ दी जाए? सवाल यह है कि हम इस्लाह की कोशिश करेंगे, पार्लियामेंट को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम ये असूलन कैसे इनकार कर दें कि पार्लियामेंट के अलावा भी मसले का कोई हल मौजूद है हमारे पास? क्या मौजूदा ज़कात के निज़ाम का सबसे ज्यादा बड़ा फायदा दीनी मदारस को हुआ? दीनी मदारस को भी फायदा हुआ है, लेकिन मैं समझता हूं कि दीनी मदारस को भी कमा को उस तरह फायदा नहीं हुआ जितना कि गवर्नमेंट ने उसके अलावा अपने मामलात के ऊपर उसको खर्च। जी ज़ैद साहब।
ان کو سب سے بڑا فائدہ ہوا، باوجود اس کے کہ ان کی عظیم اکثریت اس اصول کو مانتے ہیں کہ کسی ادارے کو زکوٰۃ دینی ناجائز ہے۔ جی آپ سوال کریں۔ ہم لوگ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، ہم لوگ ٹیکس بھی دیتے ہیں، ہمیں اپنی جان کی، اپنی مال کی کوئی حفاظت نہیں، حالانکہ گورنمنٹ جان و مال کی حفاظت کی ذمہ دار ہے۔ تو دیکھیں ہر بندے کی اپنی سیکیورٹی ہے، زرداری صاحب کے پاس، ہر بندے کے پاس اپنی مرسڈیز ہے، ہمارے پاس چلنے کے لیے، بس میں سفر کرنے کے لیے کرایہ بھی نہیں۔ تو بتائیں آپ ہاسپٹلز میں چلے جائیں، وہاں پہ دیکھیں کتنے بندے ویسے بھوکے پیاسے مار رہے ہیں۔ تو ابھی بتائیں زکوٰۃ کہاں پہ لگ رہی؟ ہم لوگ ہیں نا۔ شکریہ شکریہ۔ سوال کیا گیا خورشید ندیم کہ زکوٰۃ کہاں پہ لگ رہی ہے؟ یہ آپ کا بڑا ویلڈ اعتراض ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ حکومت اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہی۔ یہ حکومت کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ہے کہ وہ لوگوں کو جان و مال کا تحفظ کرے، اور یہ کرٹیسزم آپ کا میڈیا بھی کر رہا ہے، آپ کی پارلیمنٹ میں بھی لوگ گفتگو کر رہے ہیں اس پہ، اپوزیشن کی جماعتیں بھی کر رہی ہیں۔ اصلاح کا یہی طریقہ ہے۔ اگر یہ ٹھیک نہیں ہوں گے کہ اگلے انتخابات میں لوگ ان کو بدل دیں گے، لیکن نظام کو باقی رکھنے میں، اس میں تبدیل کرنے کی دو ہی شکلیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ آپ بغاوت کر دیں، دوسرا یہ ہے کہ آپ موجود سسٹم میں ووٹ کے ذریعے ایک پرامن نظام کے تحت تبدیلی لے آئیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ حکمران اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہے تو الیکشن بہت دور نہیں ہے، اپنے ووٹوں سے ان کو بدل ڈالیے۔ جی لیکن آپ کا سوال برقرار رکھیں۔ جی السلام علیکم جی، کپس کالج سے فائزہ کاشف۔ اور مقدمہ میرا خیال ہے یہی ختم ہو جاتا ہے، جو مخالفت کر رہے ہیں وہ حکومت کے بارے میں بہت ساری باتیں ایسے کر رہے ہیں جو اس کے انگینسٹ ہیں۔ آپ نے کہا جی حکومت یوں ہے وہ ہے، ٹھیک ہے اصلاح کیجیے، غلط ہے۔ پھر آپ بینک دیکھ لیجئے، وہ سود کریٹ کرتے ہیں، لیتے ہیں، دیتے ہیں، واٹ ایور، یہ غیر شرعی ہے۔ سب سے پہلی بات، جو چیز آپ کسی سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو خود اپنے اندر وہ کوالٹیز لانی پڑتی ہیں۔ نمبر 1 تو یہی غلطی ہوگی کہ وہ سود لے رہے جو کہ حرام قرار دیا گیا تو گیا، بینک کا یہ جواز تو گیا کہ وہ کاٹ لے۔ حکومت میں مجھے بتائیے کہ تمام حکمران کیا وہ اپنے جو اثاثے انہوں نے جمع کر رکھے ہیں کیا وہ خود زکوٰۃ دیتے ہیں؟ امپاسبل۔ دوسری بات، جسٹ 1 منٹ، پھر دوسری بات، آپ نے نظام اجتماعی کی بات کی کہ یہ قرآن نے سبھی لوگوں سے کہا، لیکن امال کا ذمہ دار تو ہر شخص خود ہے۔ اس نے قبر میں جا کے خود کا سوال کا جواب خود دینا ہے اس نے۔ تو پھر جو ہمسایہ اس کے گھر کے باہر یا کوئی اس کا رشتہ دار جو مسکین ہے وہ اس کے در پہ آتا ہے مانگنے کے لیے، تو وہ اسے یہ کہہ دے کہ بھائی میری تو بینک میں کٹوتی ہوتی ہے، اور شرمندہ ہو کر بیٹھ جائے اور وہ خالی نظریں لے کر واپس چلا جائے، یہ کہاں کا اصول ہے؟ دیکھیے آپ نے سود کی بات کی، یہ بالکل آپ کا ویلڈ اعتراض ہے، لیکن پھر دیکھیے کہ اس سسٹم کے اندر سود سے اصلاح کیسے ہوگی۔ آپ کے پارلیمنٹ سے پہلے جو آپ کا آئین بنا تھا اس نے ایک طریقہ اختیار کیا تھا۔ 1973 کے آئین میں یہ لکھ دیا گیا تھا کہ 10 سال کے اندر آپ ملک کے معاشی نظام کو سود سے پاک کر دیں گے۔ 1983 میں آپ کی حکومت سپریم کورٹ کے پاس چلی گئی کہ ہم نہیں کر سکے، ہمیں مزید 10 سال دیے جائے۔ سپریم کورٹ نے ان کو مزید 10 سال دے دیے، پھر حکومت کے پاس چلے گئے، پھر 10 سال لے لیے۔ دیکھیے یہ سسٹم جب اس طرح سے کام کرتا ہے تو اس میں فیصلے اجتماعیت کے میں اور آپ نہیں کرتے، کسی سسٹم کے تابع ہوتے ہیں۔ ہم جو بار بار اصرار کرتے ہیں اس بات پر کہ سسٹم کا خیال رکھیے، سسٹم رہے گا تو اس میں اصلاح کے امکانات ہوں گے۔ آپ کے اعتراضات بجا ہوتے ہیں۔ جو آپ نے ہمسائے کا بات کی، میں نے اس کا جواب دے چکا آپ کو پہلے کہ دیکھیے صرف 2.5% دینا نہیں ہے یا 10% عشر دینا نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد بھی آپ کے مال پر آپ کے ہمسایوں کا حق ہے، آپ کے عزیز و اقارب کا حق ہے، اور اگر آپ نہیں دیتے تو اللہ کے ہاں جواب دہ ہیں۔ لیکن اپنے اعمال کا جواب دیجیے، حکمرانوں کے اعمال کا آپ جواب دہ نہیں ہیں۔ اگر زرداری صاحب ٹیکس نہیں دیتے تو اس کے وہ جواب دہ ہیں، آپ اور میں اپنے اعمال کے جواب دہ ہیں۔ ہم ان کا محاسبہ کریں گے، ان کا احتساب کریں گے، لیکن ان کے اعمال کی جواب دہی ہم پر کیسے ہو سکتی؟ دیکھیں زکوٰۃ ایک شرعی امانت ہے ہمارے پاس ان لوگوں کی جن کا ذکر اللہ اور اس کے رسول نے کر دیا۔ اب وہ شرعی امانت، اگر میں اپنی پرسنل امانت کی بات کروں تو کیا ایک شخص جس کا مجھے پتا ہے کہ یہ خائن آدمی ہے، اس کو میں نے دے دی، یہ امانت مجھے واپس نہیں ملے گی، یہ کھا جائے گا، کیا اس کے پاس آپ اپنی ذاتی امانت رکھنے کے لیے تیار ہیں؟ ہرگز نہیں رکھیں گے، کوئی بھی نہیں رکھے گا۔ اگر ایک دفعہ رکھ بھی دی، اگر اس نے خیانت کی تو دوبارہ کوئی نہیں رکھے گا۔ جب حکومت کے بارے میں یہ کلیئر ہے اور آپ بھی اس پر کلیئر ہے، اس پر کس نے کیا؟ ایک منٹ، آپ یہ لوگ کیسے حکمران بنے؟ آپ اس ملک کے عوام نے بنایا ہے، جیسے بھی بنے، آپ اس پر کلیئر ہیں یا نہیں کہ وہ خائن ہیں؟ آپ مجھے بتائیے یہ ملک، یہ لوگ جو حکمران بنے کیسے بنے؟ اس کو کس سے بنایا؟ میں اس پر بھی آتا ہوں، ایک منٹ پہلے یہ اگر اس ملک کے عوام نے بنایا ہے تو پھر عوام ہی فیصلہ کریں گے کہ کب آئیں گے۔ اس پر میں آتا ہوں، ایک منٹ، اس پر بھی میں آتا ہوں وہ بنے کیسے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ اپنی ذاتی امانت
ایک خائن آدمی کے پاس نہیں رکھنا چاہتے، تو کیا اللہ اور اس کے رسول کے دین کا جو شرعی حق ہے یہ اتنا ہی ہے کہ اس سے ہم جان چھڑاتے ہیں، گلے سے اتارتے ہیں؟ پھر وہ غلط ہے، وہ بس دوبارہ اس کو گزارش کیا کروں، جائے۔ ہمارے دین نے ہم کو یہ حکم دیا ہے کہ اگر حکومت تم سے زکوٰۃ مانگے تو تمہیں اس کو زکوٰۃ دینی ہے. یہ بھی میرے دین نے مجھے کہا ہے، یہ میری اپنی خواہش نہیں ہے. اور میرے دین نے یہ کہا ہے کہ ہم غریبوں کو، رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو دیں. چنانچہ اس کا حل خورشید صاحب نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ دین کے دونوں احکام پر عمل کریں. حکومت اگر مان رہی، آپ اس سے انکار کر رہے ہیں کہ دین نے کہا ہے. یہی بات ہم آپ کو بار بار بتا رہے ہیں. قرآن مجید کی آیات سے معلوم ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے معلوم ہوتا ہے. خدا کے واسطے یہ نہ کریں کہ کسی کی دشمنی آپ کو حق بات کو جاننے سے روک دے. ہمارے دین کا حکم ہے کہ جب حکمران ہم سے زکوٰۃ مانگیں گے تو ہم ان کو زکوٰۃ دیں گے. ہم زکوٰۃ ان کو دیں گے، اور جو اس کے علاوہ ہمارے پاس مال ہے ہم اپنے پڑوسیوں پر، ضرورت مندوں پر خرچ کریں گے. آج عوام کی عدالت میں مقدمہ ہے، حکومت زکوٰۃ کاٹنے کی مجاز نہیں. فریقین نے اپنے دلائل دے دیے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے ووٹ کا حق ایک مرتبہ پھر استعمال کریں. جو لوگ اس کے حق میں ووٹ کرنا چاہتے ہیں وہ 1 دبائیں، اور جو اس کی مخالفت میں ووٹ دینا چاہتے ہیں وہ 2 دبائیں. ووٹنگ شروع ہوتی ہے اب. آج عوام کی عدالت میں مقدمہ تھا، حکومت زکوٰۃ کاٹنے کی مجاز نہیں ہے. جب مقدمہ کے آغاز سے قبل ہم نے اس ہال میں موجود جوری سے ووٹ کرنے کو کہا تو 58% نے مقدمہ کی حمایت میں ووٹ دیا، جبکہ 42% نے مقدمہ کی مخالفت میں ووٹ دیا. جب دونوں فریقین نے اپنے دلائل مکمل کر لیے اور ہم نے جوری سے دوبارہ ووٹ کرنے کے لیے کہا تو 50% نے مقدمہ کی حمایت میں ووٹ دیا، 50% نے مقدمہ کی مخالفت میں ووٹ دیا. اس طرح آج کا مقدمہ حکومت زکوٰۃ کاٹنے کی مجاز نہیں، نہ مسترد کیا جاتا ہے نہ منظور کیا جاتا ہے. ہم یہ واضح کرتے جائیں، یہ نتائج صرف اس عدالت میں موجود جوری کی رائے پر مبنی ہیں اور یہ پورے ملک کی نمائندگی نہیں کرتے. مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.